السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانیہ میں پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی جو بینیفٹس لینے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان پر کڑا وقت آن پہنچا ہے۔ بینیفٹ فراڈ پاکستانیوں کو اتنا بڑا جھٹکا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ 6 بچوں کی ماں کو جیل آخر کیوں؟ کیا آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ حکومت جو برطانیہ ہے انہوں نے سخت ترین کارروائی شروع کر دی ہے۔ بینیفٹس لینے والے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ حکومت اب ہر چیز کو چیک کر رہی ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے آخرکار اہم ترین وارننگ کیوں جاری کر دی ہے؟ پاکستانی کمیونٹی آخر ایسا کیا کر رہی ہے جس میں ان کو اتنا ڈر ہے اور ان کو ہی وارننگ دی گئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں سے بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، خصوصاً اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد، کوئی دوست جو ہے وہ سرکاری بینیفٹس حاصل کر رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ برطانوی حکومت اس وقت بینیفٹ فراڈ یعنی کہ سرکاری مالی امداد میں دھوکہ دہی کے خلاف سخت ترین ایکشن لے رہی ہے، کارروائیاں کر رہی ہے، ہر چیز کی جانچ پڑتال کر رہی ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کھودا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے جو لوگ اپنی آمدنی، رہائشی صورتحال یا مالی معاملات جو ہیں وہ درست طور پر ظاہر نہیں کرتے، ان کے جو خلاف تحقیقات ہے وہ بڑی تیز کر دی جائے گی۔ جرمانے اور عدالت سے سزا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ بھی کر دیا جائے۔ ان کے لیے کافی زیادہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آج میں 2 کیسز کے حوالے سے بات کروں گی جس نے پاکستانی کمیونٹی میں کافی توجہ حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ کن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ پہلا کیس ہے نیو کیسل میں رہنے والی 42 سالہ خاتون جو 6 عدد بچوں کی ماں ہے، اور اس نے عدالت نے اس کو 3 سال قید اور 1 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم واپس ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے مطابق انہوں نے خود کو سنگل مدر جو ہے وہ ظاہر کیا، لیکن بعد میں جب متعلقہ اداروں نے تحقیقات کی، معلومات اکٹھی کریں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور اس تبدیلی کی اطلاع متعلقہ حکام کو، محکمے کو نہیں دی گئی۔ عدالت نے شوہر کا جب بایو ڈیٹا وغیرہ پوچھا، نکالا چیزیں، تو بہت ساری چیزیں عجیب سی سامنے آئی ہیں۔ پھر ساری کی ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا تو فیصلہ دیا گیا کہ صورتحال میں تبدیلی بر وقت رپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے غلط بنیادوں پر یہ بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کیے گئے، جس سے ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ یہ کیس اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر آپ کی رہائشی یا خاندانی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے تو آپ کو متعلقہ اداروں کو فوری طور پر آگاہ کرنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا معاملہ، پاکستانی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ BC یا جو کمیٹی سسٹم ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں ہر ماہ رقم جمع کی جاتی ہے اور مقررہ وقت پر ایک بڑی رقم جو ہے وہ کسی ایک رکن کو ملتی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کوئی شخص سرکاری بینیفٹس لے رہا ہو اور اس کے بینک اکاؤنٹس میں اچانک ایک بہت بڑی رقم آ جائے، لیکن اس بارے میں متعلقہ اداروں کو ضروری معلومات فراہم نہ کی جائے۔ ایسی صورت میں حکام اس رقم کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، اضافی معلومات طلب کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو شبہ ہو کہ جو معلومات ہے وہ مکمل نہیں دی گئی تو مزید تحقیقات بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بڑی رقم غیر قانونی ہو، لیکن اگر وضاحت یا دستاویزات فراہم نہ کی جائیں تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ برطانوی حکومت اصل میں کیا چاہتی ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص مالی امداد دے رہا ہے اسے اپنی تمام متعلقہ معلومات درست اور بروقت جو ہے وہ دینی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ اس میں شامل ہے آمدنی میں اضافہ یا کمی، نئی ملازمت شروع کرنا، کسی کے ساتھ رہائش اختیار کرنا یا رہائشی صورتحال میں تبدیلی کرنا، بینک اکاؤنٹس یا مالی اثاثوں میں اہم تبدیلی آنا، ایسی کوئی بھی صورتحال جو بینیفٹس کی اہلیت کو متاثر کر سکتی ہے وہ ہمیں بتانا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ فراڈ کے مرتکب ہوں گے اور اس کی تحقیقات جو ہے شروع کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بینیفٹس لینے سے جو ہے ILR یا برطانوی شہریت نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کے مطابق اور اپنی اہلیت کے تحت بینیفٹس حاصل کر رہا ہے تو صرف اس بنیاد پر اس کا جو شہریت خودکار طور پر مسترد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بینیفٹس میں فراڈ کر رہے ہیں، ثابت ہو جائے، عدالت سزا دے، دھوکہ دہی ثابت ہو جائے، ریکارڈ میں دھوکہ دہی آ جائے، تو ایسی صورتحال میں مستقبل کی امیگریشن درخواستوں پر کافی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اہم ترین مشورہ، اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو ہمیشہ بھائی درست معلومات فراہم کریں، اپنی آمدنی، اپنی رہائشی صورتحال میں ہونے والی ہر تبدیلی بر وقت رپورٹ کریں، بینک میں آنے والی بڑی رقم کا مکمل ریکارڈ جو ہے اور ثبوت فراہم کریں، محفوظ رکھیں۔ اگر کسی معاملے میں شک ہو تو پھر آپ سرکاری ادارے یا امیگریشن جو قانونی مشیر وغیرہ ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔
کسی بھی غلط معلومات یا پھر حقائق کو چھپانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے نتائج بہت زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ ضرور کرے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ نے کے بعد۔